السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ صدق اللہ العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے متوالوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریں، اور جس انداز سے میں آپ تمامی حضرات کو درود پاک پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر سب آوازیں بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی، جس میں خدا بند قدوس نے دو عظیم الشان ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ خدا بند قدوس ارشاد فرماتا ہے، وبالوالدین احسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں آخری عمر تک پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی اذیت و تکلیف نہ پہنچاؤ، اور تم انہیں مت جھڑکو بلکہ نرمی سے پیش آؤ، اور جب تم ان سے کلام کرو تو نہایت ہی عاجز و انکساری کے ساتھ کلام کرو اور ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، مگر اتنی تاکید خاص کر ان دونوں کے لیے کیوں کی جا رہی ہے کہ تم انہیں اف تک نہ کہو اور کلام کرو تو نہایت ہی عاجز و انکساری کے ساتھ کلام کرو۔ ماں کے احسانات، آخر ایسا کیوں؟ میرے ذہن کی سطح پر جو ہی یہ سوال ابھرے گا، میرے ذہن کے دریچوں میں جو ہی یہ سوال پیدا ہوگا تو ماں کی مہربانیاں اپنے دامن تھام لے گی، ان کی شفقت و محبت راستہ روک لے گی۔ ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گا، بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں جس نے اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا اور تمہیں پروان چڑھایا اور تمہیں جوانی کی منزل پر کھڑا کیا۔ میں ہی ہوں کہ جب تم بستر میں پیشاب کر دیا کرتے ہیں تو میں تمہیں دوسری جانب سلا دیا کرتی تھی، اور جب تم اس جانب بھی پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تمہیں اپنے سینے میں سلا دیا کرتی تھی۔ میں ہی ہوں جس نے اپنے شکم میں 9 مہینے لیتے پھرتی رہی اور تمہارے وزن کو برداشت کرتی رہی۔ باپ کے احسانات، تمہارے سامنے الگ دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہوئے سامنے نظر آئیں گے۔ باپ کی محبت آپ سے سوال کرے گا، بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں جس نے تمہارے خاطر لوگوں کی غلامی کی تھی، تمہارے خاطر لوگوں کی نوکری کی تھی۔ میں ہی ہوں جس نے تمہارے پیٹ پالنے کے لیے عزیز و وقارب اور وطن کی محبت کو چھوڑ کر، لوگوں کی نظروں سے دور جا کر، اپنے دیش چھوڑ کر پردیش جا کر سکون و راحت کو قربان کر کے دھوپ اور گرمی میں اپنے بدن کو جلا کر، اپنے بدن کو گرمی کی تپش دے کر، اپنے بدن کے خون کو جلا کر تمہاری پرورش کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج بھی ہمارے سینوں میں ہمارے والدین کے لیے کتنی محبت ہے، انہوں نے ہمارے گلشن قلب میں کتنے پھول کھلائے ہیں، پھر بھی ہم ان کے احسانات اور شفقتوں اور محبتوں کے بدلے
ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور تکلیف و اذیت دیتے ہیں، اپنی والدین کے محبت کے لگائے ہوئے چمن کے پھولوں کو قدموں سے مسل دیتے ہیں۔ پھر بھی ایک ماں کبھی اپنے بیٹے کو بددعا نہیں دیتی، اگر کچھ کہتی بھی ہے تو دل سے نہیں کہتی، بلکہ خداوند قدوس سے یہ دعا کرتی ہے، اے میرے رب کعبہ، تو ہمارے لال کو، تو ہمارے لختے جگر کو، تو ہمارے نور نظر کو ہمیشہ سکون و راحت کی زندگی عطا کر۔ لیکن آپ کے چھوٹے بچے کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب عمدہ لباس میں ملبوس ہو کر کہیں جاتے ہیں یا کہیں سے آتے ہیں، آپ کا بچہ دھوپ میں بیٹھ کر کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، آپ پر جو ہی اس کی نظر پڑتی ہے، بچہ دوڑتا ہوا آ کر آپ سے لپٹ جاتا ہے۔ اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے کپڑوں میں شکنیں لگ رہی ہے، آپ کے کپڑوں میں گرد و غبار لگ رہا ہے، بلکہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح میں اپنے بچے سے محبت کر رہا ہوں، اسی طرح میرے والد بھی مجھ سے محبت کیے ہوگے، اسی طرح میرے والد بھی محبت و الفت کے گلشن میں مجھے گھمائے ہوگے، میرے والد بھی محبت و پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھے ہوگے۔ آپ جب بھی اپنے بچے کو بھوکا دیکھتے ہیں، آپ تلبلا اٹھتے ہیں، آپ کی محبت اس کے حق میں پکار اٹھتی ہے۔ اس وقت آپ دھوپ و گرمی کی پرواہ نہیں کرتے اور دھوپ میں لوگوں کا کام کرنے لگتے ہیں تاکہ کسی طرح اپنے لاڈلے کو بھوکے رہنے نہ دے۔ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن بیٹے کو کھلاتے ہیں، اپنے غم میں رہ کر بیٹے کو خوش رکھتے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس طرح میں اپنے بچے کو کھلا رہا ہوں، اسی طرح میرے والد بھی مجھے کھلائے ہوں گے۔ باپ اپنے بیٹے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، اس کے باوجود انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور تکلیف و اذیت دیتا ہے، ایسے انسان کی سزا جہنم ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات اتنی مقدس رات ہے کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس شخص کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی جو والدین کو اذیت دیتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اے لوگوں، تمہیں جنت میں جانے کا شوق ہے، تمہیں جنت کی ضرورت ہے، اگر تمہیں جنت کی تلاش ہے تو ان کی خدمت کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے والدین کے تلووں کے نیچے جنت ہے، تمہیں جنت کی تلاش ہے تو ان کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو۔ اگر کہنے سننے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ناچیزہ جو آپ کے سامنے جو ٹوٹے پھوٹے انداز سے بیان کر رہی ہے، یہ ہمارے استاذ گرامی کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کا جذبہ بھی دلایا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو مدرسہ رسالہ میں داخلہ کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔